بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 5 لیکچر نمبر 4 اور 3 میں ہم نے جویلری کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی جو ہسٹری تھی وہ پڑھی تھی۔ آج ہمارے پاس جو دوسری ہسٹری ہے وہ ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی ہسٹری ہے، تو آج ہم اس لیکچر میں یہ پڑھیں گے۔ In 1948 the invention of transistor greatly changed the computer's development۔ 1948 میں ٹرانزسٹر جب بنایا گیا، اس کو انوینٹ کیا گیا، تو اس نے جو ہے نا کمپیوٹر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ چینج کیا۔ ٹرانزسٹر کیا چیز ہے؟ ٹرانزسٹر از اے سیمی کنڈکٹر ڈیوائس دیٹ کین ایمپلیفائی الیکٹرانک سگنلس۔ ٹرانزسٹر ایک سیمی کنڈکٹر ہے جو کہ جو الیکٹرانک سگنل ہوتا ہے اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، اس کو تھوڑا تیز کرتا ہے، اس کی رفتار میں اضافہ کرتا ہے، اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے۔ The first large scale machines to take advantage of this transistor technology were early computers, supercomputers made by IBM and Lark by Sperry Rand۔ پہلے جو بڑے پیمانے پر مشینز جو ٹرانزسٹر اور ٹیکنالوجی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے وہ سپر کمپیوٹرز تھے، یعنی سب سے پہلے سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھاتے تھے وہ سپر کمپیوٹر اٹھاتے ہیں، یعنی سپر کمپیوٹرز میں اس کو لگایا جاتا تھا۔ اور یہ سپر کمپیوٹرز IBM اور اسپیری رینڈ جو دو کمپنیز ہیں انہوں نے یہ پہلے یہ سپر کمپیوٹرز بنائے تھے۔ اللہ کی ایک ماڈل ہے اسپیری رینڈ کمپنی والوں کا۔ These computers both developed for atomic energy laboratories could handle an enormous amount of data, a capability much in demand by atomic scientists۔ یہ جو کمپیوٹر تھے یہ جو ہے نا اٹامک انرجی لیبارٹریز تھی ان کے لیے بنایا گیا تھا، اور ان میں خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹا سٹور ہو پاتا تھا، جو کہ اس وقت جو سائنٹسٹ تھے، اٹامک جو سائنٹسٹ تھے ان کو اس کی اشد ضرورت تھی، تو ان کے لیے ان کو بنایا گیا تھا۔ تھرو آؤٹ دا ارلی 1960s there were a number of commercially successful computing devices used in businesses, universities and governments۔ اس کے علاوہ 1960 میں جو ہے نا بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز بزنس کے لیے یوز ہوتی تھی، یونیورسٹیز کے لیے یوز ہوتی تھی، اور اس طرح جو گورنمنٹ جو سرکاری جگہ تھے وہاں پر بھی ان کو یوز کیا جاتا تھا۔ ون امپورٹنٹ ایگزامپل واز دا IBM 1401 کمپیوٹر۔ جو سب سے مشہور اہم جو ایگزامپل ہے وہ IBM 1401 کمپیوٹر کی ہے، which was universally accepted throughout انڈسٹری، جو کہ انڈسٹری میں جو کہ کارخانوں میں جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی مقدار میں اس کو لوگوں نے قبول کیا اور اس کو لوگ یوز کرتے تھے۔ پھر ICs کو کریٹ کیا گیا۔ IC کی فل فارم ہے انٹیگریٹڈ سرکٹ۔ اس کی ڈیفینیشن ہے انٹیگریٹڈ سرکٹس آر مینی الیکٹرانک کمپوننٹس دیٹ کمبائن ملٹیپل الیکٹرانک فنکشنز۔ جو انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے یہ چھوٹے الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں جو کہ کمبائن کرتے ہیں بہت سارے الیکٹرانک فنکشنز کو، یعنی بہت سے کام ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، وہ بہت سے فنکشنز کو جمع کرتے ہیں، such as transistor, resistors and capacitors onto a single semiconductor chip۔ یہ سیمی کنڈکٹر چپ پر یہ سب کچھ لگے ہوتے تھے، ٹرانزسٹر، ریزسٹر اور کیپیسیٹر، اور یہ مل کر کام کرتے تھے۔ They are the basis of modern electronic devices۔ یہ جو تھے نا یہ ماڈرن الیکٹرانک جو ڈیوائسز تھے ان کے یہ بیسس تھے، بنیاد تھی۔ میکنگ دیم اسمالر، جس کی وجہ سے یہ اسمال بن گئے، مور ایفیشینٹ، بہت قیمت میں بہت ان کی کمی آ گئی، اینڈ کیپیبل آف پرفارمنگ ویریس ٹاسک، اور یہ مختلف کام جو ہے نا کرتے تھے۔ پھر The development of integrated circuits IC in 1958 by J. Kilby had completely changed the computing devices in terms of processing speed, memory and parallel supporting capabilities۔ انٹیگریٹڈ سرکٹ اس کو 1958 میں جیک کیلبے نے بنایا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے نا جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز تھی ان کی بہت سی خصوصیات جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہوا تھا، یعنی ان کی سپیڈ اچھی ہوئی تھی، ان کی میموری اچھی ہوئی تھی۔ سو انٹیگریٹڈ جو سرکٹ تھے ان کی وجہ سے ان کی جو ہے نا کام کرنے کی صلاحیت تھی اس میں تھوڑا سا بہتری آئی تھی۔
The Intel 404 chip developed in 1971 took the integrated circuit one step further by placing all the components of a computer, central processing unit, memory, input and output controls on a single chip. 1971 میں انٹل 4004 چپ کو بنایا گیا، جس کے ذریعے جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ تھا، میموری تھی، اس کا ان پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ان سب کو ایک ہی سنگل چپ میں فٹ کر دیے گئے اس کے ذریعے. In 1981, IBM introduced its personal computer PC for use at homes, offices and schools. 1981 میں آئی بی ایم نے پرسنل کمپیوٹر بنایا پی سی، جو کہ پھر لوگ گھر میں استعمال کرتے تھے، آفس میں استعمال کرتے تھے اور اسکولز میں استعمال کرتے تھے. کمپیوٹنگ ڈیوائسز کنٹینیوڈ دیئر ٹرینڈ ٹورڈ اے اسمالر سائز. کمپیوٹنگ جو ڈیوائسز تھے ان کا رجحان اسمالر سائز کی طرف جا رہا تھا، یعنی وہ آہستہ آہستہ چھوٹے بن رہے تھے. ورکنگ دیئر وے ڈاؤن فرام ڈیسک ٹاپ ٹو لیپ ٹاپ کمپیوٹرز. ان کے جو کام تھے نا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیسک ٹاپ سے لیپ ٹاپ کی طرف آ رہے تھے اور پھر لیپ ٹاپ سے ٹیبلٹ کی طرف. وچ کین فٹ ان سائڈ اے پاکٹ، جو کہ پھر ایک پاکٹ کے اندر بھی ہم اس کو رکھ سکتے تھے، یعنی اتنا چھوٹا ہم اس کو بنا سکتے تھے اور بن گئے ہیں. فگر 1.9 شوز سم ماڈرن کمپیوٹنگ ڈیوائس. نیچے ایک فگر دی گئی ہے، ایک تصویر دی گئی ہے جن میں آپ مختلف کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس آج کل کے دور کے کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں. سو یہ تھا آج کا لیکچر. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.